جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور آپ کے سامنے ماشاءاللہ یہ اپیل کو پیش کیا جا رہا ہے، تو اس میں جو ہے ہم چلتے ہیں آگے اگلی آیت کی طرف۔ جی ماشاءاللہ، تو اگلی آیت کا ٹائٹل والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باندھا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ۔ یہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ۔ یہ ہے تو یہ آیت ابتدا ہوتی ہے فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ۔ فتلقى پھر حاصل کر لیے، اچک لیے، یعنی سیکھ لیے۔ کس نے؟ آدم علیہ السلام نے۔ کس سے سیکھ لیے؟ من ربہ، اپنے پروردگار سے سیکھ لیے۔ کیا سیکھ لیا؟ کلمات، چند کلمے، یعنی وہ توبہ کے الفاظ مل گئے ان کو۔ فتاب علیہ، چنانچہ وہ متوجہ ہوا اس پر، جو ہے فتاب علیہ، تو توجہ فرمائی اس پر۔ یہ لفظ توبہ سے بنا ہے۔ انہو، بے شک وہی ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات، رب، پروردگار کی بات ہو رہی ہے۔ التواب، بہت توبہ قبول کرنے والا، اور الرحیم، نہایت رحم کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ فتلقى، لقا یہ بنا ہے لقیہ سے، جس کے معنی ہے مل جانا۔ اردو میں ہم یہ تلقا یا تلقا متلقین جو ہے یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ ہم لقیہ سے جو ہے استعمال کرتے ہیں ملاقات، کہ آپس میں ملاقات ہو گئی۔ جب دو لوگ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ملاقات ہو گئی، جو ہے۔ تو جس طریقے سے یعنی ملاقات ہوتی ہے کہ دو لوگ ایک دم سے سامنے آ جاتے ہیں، تو اچانک سے آدم علیہ السلام کو وہ الفاظ مل گئے کہ جن کے ذریعے سے وہ معافی مانگ سکیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے۔ اب ظاہر ہے مطلب انسان کی نسل نئی تھی، دنیا پر بھیجے گئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو ہے یہ ایک آزمائش تھی، اور اگرچہ اس کو ہم گناہ نہیں کہیں گے، اس کو ہم جو ہے غلطی نہیں کہیں گے، لیکن پھر بھی اس کا ایک نقصان یہ اٹھانا پڑا جو ہے کہ جنت سے نکال کر کے دنیا میں بھیجے گئے، تو یقیناً پروردگار کی کچھ ناراضگی کا کچھ حصہ تو ہے اس میں۔ اب اس کے بعد دنیا میں آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بہت ہی زیادہ پریشان رہے، دونوں ہی بہت ہی زیادہ پریشان رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہم کیسے راضی کر لیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کیسے جو ہے خوش کر لیں واپس کسی طریقے سے، چاہے جنت میں جائیں نہ جائیں، وہ جنت کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے میں بسا اوقات کہتا ہوں کہ جنت جو ہے اس سے زیادہ بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوشنودی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا اگر آپ کو مل گئی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوشنودی مل گئی، تو جنت تو پھر آٹومیٹکلی ملے گی جو ہے۔ اور اگر آپ نے جنت کا مطالبہ کیا اور اللہ کو راضی نہیں کیا تو جنت مل جائے آپ کو شاید جو ہے، لیکن ہو سکتا ہے سزا کاٹنے کے بعد ملے، ہو سکتا ہے کچھ مراحل سے گزرنے کے بعد ملے، ہو سکتا ہے بین الاعراف جو ہے، یعنی جنت اور جہنم کے درمیان کی جو دیوار ہے، منڈیر، اس پر کچھ لوگ ہوں گے، ان کو بین الاعراف، اہل الاعراف کہا جاتا ہے، جو نہ جنت میں ہوں گے نہ جہنم میں ہوں گے، وہ دونوں طرف کا منظر دیکھ رہے ہوں گے جو ہے، تو یہ اس میں تو نہیں کہیں شمار ہو جاتا ہمارا۔ تو لہٰذا جو ہے وہ کئی مطلب سالہ سال لگ گئے ہوں گے، یعنی وہ منظر کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے آدم علیہ السلام کس کرب اور پریشانی سے، کس تڑپ کے ساتھ جو ہے انہوں نے وہ زندگی گزاری ہوگی کہ میں کس طریقے سے پروردگار کو جو ہے منا لوں۔ اب انسانی زندگی نئی شروع ہوئی تھی، دنیا نئی آباد ہونی شروع ہوئی تھی، تو یہاں پر جو ہے وہ الفاظ، وہ کلمات، وہ جملے مل بھی نہیں پا رہے تھے، کہ جو ہے پتہ بھی نہیں چل رہا تھا کہ کون سے کلمات سے جو ہے
پروردگار کو تیار کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال وہ کلمات جو ہے مل گئے۔ تو تلقا جو ہے اس کے معنی ہے ملنا جو ہے یا حاصل کرنا۔ کلمات سے مراد وہ دعائیہ کلمے جو ہے، جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ اب یہ ہمیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پتہ چلا نا، پہلے سے تو ہمیں پتہ نہیں تھا۔ تو کلمات چند کلمے مل گئے۔ فتاب علیہ جو ہے کلمات، یہ کلمتن کی جمع ہے، کلمتن کی جمع ہے، کلمہ جو ہے اس کی جمع ہے۔ اور کلمہ کہتے ہیں چند الفاظ کے مجموعے کو۔ اردو میں جیسے ہم کہتے ہیں جملہ، کہ آپ نے کیا جملہ فرمایا، یہ جملہ آپ دوبارہ دہرائیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ لفظ دوبارہ دہرائیں تو مطلب ایک لفظ کی بات ہو رہی ہے کہ یہ کیا لفظ استعمال کیا، یہ دوبارہ دہرائیں، یہ تو وہ ایک لفظ۔ حرف جو ہوتا ہے وہ الفابیٹ ہوتا ہے، جیسے الف با تا، تو الف ایک حرف ہے، با ایک حرف ہے، تا ایک حرف ہے۔ یہ حروف کو ملا کر کے لفظ بنتا ہے۔ تو جو ہے مثال کے طور پر میرا نام قاسم ہے جو ہے، تو یہ قاف الف سین میم، یہ چار حروف کو ملا کر کے ایک لفظ بنا ہے جو ہے، یہ لفظ بنا۔ اور چند الفاظ کو ملا کر کے ایک جملہ بنتا ہے اردو زبان میں، جسے جملہ کہتے ہیں، عربی میں اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ تو جیسے لا الہ جو ہے، لا ایک لفظ ہے، الہ ایک لفظ ہے، الا ایک لفظ ہے، اللہ ایک لفظ ہے، محمد ایک لفظ ہے، رسول ایک لفظ ہے، اور اللہ ایک لفظ ہے۔ یہ سب الفاظ کو ملا کر کے بنتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو ہے۔ یہ پورا ایک جملہ بنا، اس کو کلمہ کہا جاتا ہے، اور کلمہ کے ساتھ اس کو ٹائٹل دیا کلمہ طیب، کہ سب سے پاکیزہ کلمہ۔ تو کلمہ جو ہے ان ریالٹی، کلمہ جو ہے کوئی وہ الگ چیز نہیں ہے۔ کلمہ جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ بس 5 کلمے ہیں یا 6 یا 7 کلمے ہیں، بس اس کے علاوہ اور کسی چیز کو نہیں، ہر جملے کو، الفاظ کے مجموعے کو کلمہ کہا جاتا ہے۔ یہ تو مثال کے طور پر اگر آپ اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، تو یہ کلمے آپ پڑھ رہے ہیں، یہ کلمہ آپ پڑھ رہے ہیں۔ تو وہ جملے مل گئے۔ فتاب علیہ، چنانچہ وہ متوجہ ہوا۔ تو یہاں پر ان کو کلمات ملے کہ جس کے ذریعے سے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توجہ کو اپنی طرف یہ مبذول کر سکیں جو ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پھر توبہ مانگی انہوں نے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ گناہوں سے معافی مانگنے کو جو ہے توبہ کہتے ہیں۔ اسی لیے جو ہے کہتے ہیں کہ انسان گناہوں کے احساس کے ساتھ ان کا اعتراف کرتا ہے اور آئندہ ان گناہوں سے باز رہنے کا اقرار کرتا ہے اور عہد کرتا ہے۔ تو یہی اصل توبہ ہے کہ اس کو گناہ کا احساس ہو اور جو ہے آئندہ گناہ نہ کرنے کا جو ہے وعدہ ہو، ارادہ، پختہ ارادہ ہو، تو اسے جو ہے توبہ کہا جائے گا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا اور انہیں اس بات کا احساس ہوا، تو اس پر ظاہر ہے بہت ہی پچھتائے، پریشانی کی حالت میں جو ہے روتے بھی تھے، بے قراری کی اور شرمندگی کی صورتحال تھی۔ پھر بالآخر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ان کے اوپر رحم آیا، اور آدم علیہ السلام کے دل میں جو ہے معافی کی، بخشش کی، توبہ کی جو ہے دعا جو ہے وہ ان کے دل میں ڈال دی، وہ الفاظ ڈال دیے۔ انہوں نے پھر ان الفاظ کے ساتھ دعا کی، تو وہ دعا جو ہے قبول ہو گئی۔ اب وہ الفاظ کیا تھے، وہ کلمے کیا تھے، وہ دعا کیا تھی، اس کے بارے میں جو ہے دیکھیں اگین واپس جو ہے قرآن نے کہیں اس کو کھل کر کے بیان نہیں کیا۔ جیسے درخت کا تذکرہ قرآن نے کہیں اور سچ کھل کر کے بیان نہیں کیا کہ وہ درخت کس قسم کا تھا، تو اسی طریقے سے وہ کلمات کیا تھے اس کا نہیں بتایا کہ وہ کلمے کیا تھے۔ بعض علماء نے اندازہ لگایا کہ بھائی شاید یہ دعا ہوگی۔ بعض نے کہا جو ہے یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت، کوئی معبود نہیں سوائے تیرے، سبحانک، تیری ذات پاک ہے،
انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالم رہا کہ میں نے ہی جو ہے ظلم کیا۔ تو کوئی مطلب اگر کسی سے انسان سے جو ہے کوئی خطا بھی ہو جاتی ہے، کوئی ہلکی سی جو ہے یہ کہہ لیجئے کہ قدم جیسے کہتے ہیں پھسل جاتا ہے، تو اسے بھی ظلم کہا جا سکتا ہے جو ہے۔ تو لہٰذا جو ہے یونس علیہ السلام نے فلاں دعا کی تھی، اور اس سے جو ہے ان کو نجات ملی مچھلی کے پیٹ سے، جس سے نکلنا ناممکن تھا، اور اتنا عرصہ وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور اس کے بعد جو ہے مچھلی نے پھر ان کو واپس جو ہے سمندر کے کنارے پر لا کر کے جو ہے نکال دیا۔ تو جو ہے یہ کتنی بڑی جو ہے یہ کہہ لیجیے معافی ہے کہ مچھلی کے پیٹ سے ایک انسان زندہ واپس آ جائے، کتنا بڑا معجزہ ہے۔ تو یہ اس دعا کے ذریعے سے ہوا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو غالباً آدم علیہ السلام نے بھی یہی الفاظ استعمال کیے ہوں گے۔ اب یہ بعض کا کہنا ہے، یہ حقیقت ہے یا نہیں اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال یہ کہ جو ہے توبہ کے الفاظ ان کو مل گئے تھے۔ انہو هو التواب الرحیم، بے شک وہ التواب جو ہے بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے جو ہے۔ تو توبہ کے لیے جو ہے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ جو ہے جو گناہ ہوا ہے اس پر جو ہے پچھتاوا ہو جو ہے، اور اس کام کو جو ہے چھوڑنے کا جو ہے پختہ ارادہ ہو، اور آئندہ اس کی طرف نہ جانے کا پکا وعدہ ہو۔ یہ 3 جو ہے وعدے ہوں گے، تب جا کر کے توبہ قبول ہوتی ہے یہ۔ اب التواب، تواب جو ہے بہت سے لوگ، بعض میں نے اردو کی کتابوں میں پڑھا ہے جو ہے، اور یعنی مطلب یعنی بعض ہیں جو پروفیسر حضرات ہیں جو ہے، علماء سچ نہیں ہیں لیکن یہ پروفیسر حضرات وغیرہ، انہوں نے خوب توبہ کرنے کو جو ہے کہ خوب توبہ کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں جو ہے فرماتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تواب کو پسند کرتا ہے، جو خوب توبہ کرتے ہیں۔ تو خوب توبہ کرنا وہ اپنی جگہ صحیح ہے، خوب توبہ کرنی چاہیے، وہ اپنی جگہ صحیح ہے یہ ہے، لیکن اس کی تعبیر کرنا تواب کے ساتھ، لفظ تواب کے ساتھ اس کی تعبیر کرنا یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ تواب کے معنی خوب توبہ کرنے والے کے نہیں ہیں، بلکہ تواب کے معنی خوب توبہ قبول کرنے والے کے ہیں یہ ہے۔ توبہ کے معنی کہ نہایت ہی زیادہ توبہ قبول کرنے والا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ توبہ کو بہت قبول کرتا ہے۔ یہ معنی بھی نہیں ہے کہ بھائی کسی کی بہت زیادہ توبہ ہوگی تو ہی قبول ہوگی، اگر جو ہے اگر مطلب تھوڑی بہت توبہ ہوئی تو قبول نہیں ہوگی، تو وہ معنی نہیں ہے کہ کسی کی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، کہ مطلب توبہ کرنے والا بہت ہی زیادہ، یعنی 10 سال تک توبہ کرتا رہے تب جا کر کے اس کی توبہ قبول ہوگی، وہ معنی نہیں ہے جو ہے۔ تو بعض لوگ جو ہے یہ جملوں میں جو ہے پھسل جاتے ہیں، فَأَزَلَّهُمَا جو ہے، تو ان کے قدم پھسل جاتے ہیں، یہاں پر آ کر کے ان کے جملے پھسل جاتے ہیں، ان کے الفاظ پھسل جاتے ہیں، یا ان کا علم پھسل جاتا ہے۔ تواب کے معنی ہے بہت ہی زیادہ توبہ قبول کرنے والا، یعنی بے شمار لوگوں کی توبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول کرتا ہے۔ تو نہ تو اس کے معنی یہ ہے کہ بہت ہی زیادہ توبہ کرنے والا جو ہے، توبہ کرنے والا وہ جو ہے تائب کہتے ہیں اس کو، تائب توبہ کرنے والا، تائبین، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین، جو ہے 10ویں سپارے کے اندر یہ آیت ہے، التائبون العابدون۔ تو تائب اور تائب کی جمع تائبون جو ہے۔ تو تواب کے معنی بہت ہی زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا، یہ معنی آتے ہیں اس کے۔ اب اس کے بعد جو ہے زمین کا اور تھوڑا تذکرہ ہوتا ہے۔ قرآن کا انداز آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ قرآن بسا اوقات لفظ لے کر کے آتا ہے، پھر اس کی جو ہے ضروری نہیں کہ ہر جگہ، لیکن بعض مقامات کے اوپر پھر اس کی تشریح پیش کرتا ہے۔ بعض ہیں جس کی تشریح نہیں آتی ہے، درخت ہے اس کی تشریح نہیں آئی جو ہے، فتاب علیہ فتلقى آدم من ربہ کلمات،
آدم علیہ السلام کو وہ کلمے مل گئے، وہ کلمے کیا ہیں اس کی تشریح نہیں آئی۔ تو جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سمجھتے ہیں کہ انسانوں کو اس چیز کی ضرورت ہے، انسانوں کی زندگی پر اس سے فرق پڑے گا، تو وہ تھوڑی بہت تشریح آ جاتی ہے، ورنہ جو ہے بھائی کلمات مل گئے، اب جو ہے وہ کلمے کیا تھے کیا نہیں تھے جو ہے، تو جو ہے اس سے جو ہے مطلب انسانوں کے توبہ کرنے کے طریقہ کار پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ انسان جو ہے اور خصوصاً امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن الفاظ میں بھی توبہ کر لے وہ توبہ انشاءاللہ قبول ہو جائے گی۔ تو قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، یہ اگلی آیت ہے یہ ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، یعنی ضرورت وحی، کہ وحی کی ضرورت جو ہے کیا ہے، کہ آدم علیہ السلام کو بھی وحی آئی، اور جو ہے نبیوں کے پاس وحی آئی، انبیاء علیہ السلام کے پاس، اور رسولوں کے پاس جو ہے شریعت آئی اور وحی آئی، تو اس کے بارے میں اس آیت میں تذکرہ آ رہا ہے۔ تو قُلْنَا اهْبِطُوا، پھر ہم نے کہا اهْبِطُوا، تم نیچے اترو، تم منہا، اس میں سے، یعنی جنت میں سے، جمیعاً، سب کے سب۔ اب سب کے سب سے مراد جو ہے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اور ان کی اولادیں بھی ہیں، یہ اس سے مراد آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام اور ابلیس اور شیاطین وہ بھی ہیں۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، جو ہے فَإِمَّا، ف اور ان اور ما، یہ اس میں 3 چھوٹے چھوٹے حروف جو ہے اس میں ہے، ف، ان اور ما، ان الف نون کے ساتھ جو ہے، جس کا ترجمہ ہوگا پھر اگر، جو ہے پھر اگر۔ تو ان اور ما، اس میں آپ کہیں گے کہ نون تو نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن ان اور ما جو ہے جب نون کے بعد میم آتا ہے تو اس کے اوپر نون ہٹا کر کے اس میم پر شدہ آ جاتا ہے، تشدید آ جاتی ہے، تو اس لیے ان اور ما کے بجائے اما کہیں گے، فَإِمَّا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، يَأْتِيَنَّكُمْ، یأتی یہ اتیان سے ہے، اتیان سے جو ہے مراد آنے والا، آتن، آتن آنے والے کو کہتے ہیں، تو یأتی، اتا یأتی، اتا وہ آیا، یأتی وہ آئے گا، آتا ہے یا آئے گا، تو یأتینکم، یأتین کہ ضرور آئیں گے تمہارے پاس، ضرور آئے گی، کیا آئے گی، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، فمن تبع ہدایا، تو جس نے پیروی کی، ہدایا میری ہدایت کی، فلا تو نہ، خوفن کوئی خوف، علیہم ان پر، ولا اور نہ، ہم وہ لوگ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ مطلب کیا ہے، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، کہ ہم نے حکم دے دیا کہ تم سب کے سب نیچے اتر جاؤ یہ زمین میں سے، جنت میں سے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اگر تمہارے پاس میری طرف سے کسی قسم کی ہدایت آتی ہے، کوئی نبی کا پیغام آتا ہے، فَمَن تَبِعَ ہُدَايَ، تو جو شخص پیروی کرے گا میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم، ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی یہ لوگ غمگین ہوں گے، غمزدہ ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بہت بڑی چیز جو ہے بیان کر دی کہ دنیا میں تم نے اترنا ہے۔ اب دنیا میں جس کے پاس ہدایت کا پیغام آ گیا اور اس نے پھر اس ہدایت کی پیروی کی، تو اب اس کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہے اور کوئی غم نہیں ہے۔ ڈر اس لیے نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات اس کے ساتھ ہے، غم اس لیے نہیں کہ اس کا ٹھکانہ اب جہنم سے چھٹکارا اور جنت میں جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، تو جہنم کا رخ اب وہ شخص نہیں کرے گا کبھی بھی انشاءاللہ، اور جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو یہ جو ہے اگر کوئی شخص دین کی پابندی کر رہا ہے، دین پر چل رہا ہے، تو اس کے لیے یہ 2 چیزیں جو ہے سمجھ لیجئے کہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں کو سمیٹ لینا ہے۔ اگر کسی کو یہ شک ہو کہ بھئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ
ٹھک کر دے گا یا نہیں کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا ساتھ دے گا یا نہیں دے گا، تو وہ شخص ڈر میں رہے گا، ڈر میں رہے گا۔ لیکن اگر کسی شخص کا ایمان پکا ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ رہے گی، تو پھر وہ شخص جو ہے اس کے اوپر کوئی ڈر نہیں ہوگا اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ تو اسٹریٹ فارورڈ آیت ہے، کوئی اس میں چھپے ہوئے ایسے معنی نہیں ہے۔ اگلی آیت بھی کر لیتے ہیں جلدی سے۔ والذین کفروا، جو ہے والذین، اور وہ لوگ جو ہے کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ یہ ہے آیت نمبر 39 سورہ بقرہ کی۔ جو ہے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ٹائٹل باندھا ہے ہدایت الہی سے سرتابی کا نتیجہ۔ سرتابی مطلب سرکشی، سرتابی یعنی ہدایت الہی سے منہ موڑنے کا، رخ موڑنے کا۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی جن کے سامنے میری ہدایت کی باتیں آئیں، انہوں نے وہ ہدایت کو قبول نہیں کیا۔ وَكَذَّبُوا، اور جھٹلایا۔ کذبوا، جھٹلایا کس چیز کو؟ بِآیاتنا، ہماری آیتوں کو۔ اولئک، یہی لوگ ہیں اصحاب النار، دوزخ والے، جہنم والے۔ ہم فیہا، وہ اس میں خالدون، ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ تو والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ دوزخ والے ہیں، آگ والے ہیں، جہنم والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو ہے تو کفروا یعنی کفر کیا، اور کذبوا جو ہے ایک ہے کذبہ کے معنی جھوٹ بولنا۔ ایک شخص اگر خود جھوٹ بولتا ہے تو اسے کہتے ہیں کذبہ، کہ اس نے جھوٹ بولا، اسی لیے کہتے ہیں کاذب۔ جو ہے کاذب کے معنی جھوٹ بولنے والا۔ اور کذبہ کے معنی جھٹلانا، کہ سامنے والا جو ہے آپ سے کوئی بات کہہ رہا ہے، وہ سچ کہہ رہا ہے، لیکن آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں تو جھوٹا ہے۔ تو جو ہے اب اس میں جو ہے آپ خود بھی جھوٹ بول رہے اور دوسرے کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ خود جھوٹے ہیں، چونکہ وہ سامنے والا شخص جو ہے وہ سچ بات کہہ رہا ہے، تو اس کو جب آپ جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ بھی جھوٹے ہو گئے نا۔ پھر تو یہ کہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ تو جھوٹا ہے، حالانکہ وہ سچا ہے، تو آپ بھی جھوٹ بول رہے ہیں اور اس کو بھی جھٹلا رہے ہیں، تو ڈبل وہمی ہو گئی ہے، ڈبل جو ہے گناہ ہو گیا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں یہ تو بہت بڑا کذاب ہے، جو ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ جھوٹ بولنے والا ہے، اس حد تک کہ جو سچ بولتا ہے اس کو بھی یہ جھوٹا قرار دیتا ہے۔ تو کذاب اصل میں اس کو کہتے ہیں جو دوسروں کو، جو سچوں کو بھی جھٹلا دے۔ تو ایک ہے خود گناہ کرنا، جھوٹ بولنا جو ہے، اور ایک ہے جو سچ بولنے والے ہیں ان کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرنا، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جھوٹ بولنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے، لیکن کذاب جو ہے، کذبوا، جھٹلانا، یہ اور بھی بڑا گناہ ہے اس سے۔ تو جھٹلاتے ہیں وہ ہماری آیتوں کو، یہی لوگ جہنم والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اب ناظرین اکرام، یہ دو آیتیں، آیت نمبر 38 اور 39، دونوں کو سامنے رکھ کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب ہمیں دنیا میں بھیج دیا، دنیاوی زندگی کے اندر ہم آ گئے، یہاں پر آ گئے۔ اب ہمارے سامنے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مختلف طریقوں سے ہدایت کے پیغامات لے کر کے آتے ہیں۔ اب یہ کیوں کہا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آ جائے تو۔ یہ اس طریقے سے کیوں کہا کہ اگر ہدایت آ جائے تو؟ اس لیے کہ ایسے دور بھی گزرے ہیں دنیا میں، ایسے دور بھی گزرے ہیں کہ جہاں پر جو ہے ایک جگہ کی بات دوسری جگہ پہنچانا ناممکن تھا۔ ایک جگہ کی بات دوسری جگہ پہنچانا ناممکن تھا، ایسے دور بھی گزرے ہیں، اور وہاں پر جو ہے ہدایت کی باتیں جو ہے، ہدایت کے پیغامات وہ سامنے نہیں آتے تھے۔ اللہ کو ماننا اور ہدایت کی باتوں کا سامنے آنا،
جو ہے یہ دونوں جو ہے الگ چیزیں ہیں۔ ایک ہے اللہ کو ماننا، مثلا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، ان کے سامنے کوئی ہدایت کی بات نہیں آئی تھی، یعنی کسی اور نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے وہ باتیں کی نہیں کہ جس سے جو ہے یعنی رشد و ہدایت کا صلح اور مشورہ مل سکے، جو ہے رشد و ہدایت کی باتیں جو ہے مل سکے۔ کسی اور نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے وہ باتیں نہیں کہیں۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو خود سے فکر ہوئی جو ہے کہ یہ جو ہے میرے ابا جان جو ہے یہ بت بناتے ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے والد صاحب جن کا نام آزر تھا، ان کا کام ہی وہی تھا کہ وہ خود سے جو ہے مندر کے لیے بت بناتے تھے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کہ جس وقت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے والد آزر سے کہا، آزر ان کا نام تھا، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کہ کیا آپ ان بتوں کو جو ہے خدا بنا لیتے ہیں؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں تو دیکھ رہا ہوں کہ آپ اور آپ کے لوگ، آپ کی قوم کے لوگ سب کے سب گمراہ ہیں، بہت بڑی گمراہی میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے خود سے یہ فیصلہ کیا کہ یار یہ بت خدا نہیں ہو سکتے۔ یہ تو مطلب یعنی یہ نیچرل سوچ ہے، یہ مطلب پہچاننے میں کہ بت جو ہے کوئی خدا نہیں ہو سکتا، کوئی آگ جو ہے وہ خدا نہیں ہو سکتی، کوئی جو ہے درخت خدا نہیں ہو سکتا، کوئی سانپ خدا نہیں ہو سکتا، کوئی سورج جو ہے وہ کوئی خدا نہیں ہو سکتا، یہ جو ہے سوچنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ خصوصاً بت پتھر وغیرہ یہ تو جو ہے فوراً انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ تو جو ہے انسان خود اس کو تراشتا ہے، انسان یہ مورتی خود بناتا ہے، تو اس کا ان مورتیوں کا ایک لحاظ سے خدا جو ہے انسان ہوا بنانے والا۔ تو اب جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے سوچنا شروع کیا۔ فلما رأى الشمس بازغة، سب سے پہلے تو جو ہے فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، کہ جب رات کی تاریکی ہو گئی تو اس وقت ستاروں کو دیکھا اور سوچا کہ یہ ستارے جو ہے نا یہ شاید پروردگار ہوں، یہ دنیا کا جو نظام چلنے والا ہے اس کو ہمیں چلانے والے یہ ہوں۔ جو ہے چھوٹے تھے اس وقت، بچے تھے۔ پھر جب صبح ہو گئی وہ ستاروں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، وہ کوئی ستارہ نظر نہ آئے، کہا کہ نہیں یہ پھر خدا نہیں ہو سکتے۔ پھر جو ہے فلما رأى القمر، جب چاند کو دیکھا تو کہا کہ ہاں یہ خدا ہو سکتا ہے، کہ یہ ذرا بڑا نظر آ رہا ہے۔ پھر جب وہ بھی جو ہے غروب ہو گیا تو غائب ہو گیا تو کہا کہ نہیں۔ پھر اس کے بعد سورج کو دیکھا دہکتا ہوا، تو اب یہ تو پتہ تھا کہ سورج نکل رہا ہے، جو ہے ڈوب رہا ہے، لیکن خود سے ایک خیال ذہن میں آیا، سورج کو دیکھا کہ دہک رہا ہے، جو ہے بری طریقے سے جو ہے گرماہٹ پہنچا رہا ہے، دنیا کو گرم رکھے ہوئے، تو کہا شاید یہ خدا ہوگا۔ ھذا ربی ھذا اکبر۔ فلما افلت قال لئن لم يهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، جو ہے کہ جس وقت سورج بھی جو ہے غائب ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے کہا یار نہیں وہ بات نہیں جم رہی، یہ سورج بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے نہیں کہ اب سورج بھی غائب ہو گیا، وہ تو ان کو پہلے سے پتہ تھا کہ سورج نکلتا ہے غائب ہوتا ہے، لیکن جو ہے وہ بات ٹکی نہیں ان کے دل کو۔ خیال دل میں آیا کہ جو ہے ستارے بھی جو ہے ہو سکتے ہیں، چاند بھی ہو سکتا ہے، پھر اس کے بعد سورج کی طرف خیال گیا، لیکن پھر اس کے بعد کہا کہ نہیں یہ نہیں۔ پھر دعا کی کہ لئن لم یہدنی ربی، میرا جو بھی پروردگار ہے، مجھے نہیں پتہ اس وقت کون ہے، لیکن میرا جو بھی پروردگار ہے، ہمیں جو پالنے والا جو بھی ہے، جو بھی یہ سارے نظام کو چلا رہا ہے، اگر اس نے مجھے ہدایت نہ دی تو پھر میں بھی ان لوگوں کی طرح گمراہوں میں جو ہے ہو جاؤں گا، گمراہی میں رہوں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے خود سے سوچ کر کے رشد و ہدایت کو تلاش کیا، اور ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں کہ جن سے صرف مسلمانوں کی نسل نہیں بلکہ یہودیوں کی نسل بھی ان سے نکلی، کرسچنز کی نسل بھی ان سے نکلی، اور مسلمان بھی ان کی نسل میں ہیں۔ کیوں؟
اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کی نسل میں جو ہے ہوئے بنی اسرائیل، یعنی اس میں جو ہے بنے یہودی، اور جو ہے موسیٰ علیہ السلام جو ہے مطلب یعنی ان کے ذریعے سے، اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے ہم لوگ مسلمان بنے۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہے۔ تو ناظرین اکرام، ہدایت جو ہے اس کا پیغام بعض لوگوں تک آ سکتا ہے، بعض تک نہیں آ سکتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی پروردگار کو پہچاننے کی کوشش نہ کرے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کوئی ہدایت کا پیغام نہیں آیا تھا، اور قرآن نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر کے یہ نہیں بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو یونیک ہے پوری دنیا کے اندر، جس طرح آدم علیہ السلام ہے کہ جن کے کوئی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، جس طرح حوا علیہ السلام ہے، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ باپ نہیں ہے ماں ہے۔ اس طریقے کا ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ نہیں ہے کہ بھائی وہ یونیک ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے پروردگار کو پہچان لیا، نہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی مثال دے کر کے ان ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگوں کا جو ہے تذکرہ کر دیا جو خود سے پروردگار کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے ان کے سامنے ہدایت کا پیغام نہ آیا ہو۔ تو وہ دور بھی رہا ہے، وہ زمانہ بھی گزرا ہے جس وقت نہ ٹیلی فون تھے، نہ خط و کتابت لکھنے کے راستے تھے، ای میل وغیرہ یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، جو ہے پوسٹل سروس نہیں تھی، تو ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغام پہنچانا مشکل ہوتا تھا۔ تو اس دور کے اندر بھی ایسے مواقع، ایسے علاقے آئے ہوں گے کہ جہاں پر ہدایت کی باتیں نہیں پہنچیں۔ تو اب اگر کسی کے پاس ہدایت کی بات پہنچ گئی تو جتنی ہدایت کی باتیں پہنچتی گئیں وتنی ہدایتوں کے اوپر عمل کرنا ضروری ہوتا گیا، اور ہدایت کی بات اگر نہیں پہنچی تو کم از کم اتنا پہچاننا ضروری ہے، پہچاننے کی کوشش کرنا ضروری ہے کہ ہمارا پروردگار کون ہے۔ اور یہ اللہ نے اتنی عقل سب کو دی ہے کہ ان کو یہ پتہ ہو کہ پروردگار جو ہے ایک مٹیریل نہیں ہو سکتی، ایک مٹیریلسٹک چیز جو ہے وہ پروردگار نہیں ہو سکتی۔ یہ عقل اللہ نے سب کو دی ہے، اس کے لیے ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، ہدایت مطلب نہیں ہدایت کا پیغام آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے وہ عقل دے دی، تو یہ عقل کسی کو مل جانا، یہ سمجھ لیجئے کہ رب کے ہونے کی جو ہے صلاحیت دے دی، وہ اس لیول کی ہدایت مل گئی۔ تو بہرحال ہم تک کہ قرآن کریم آیا، ہم تک کہ جو ہے احادیث آئیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آئی، ہمارے سامنے جو ہے اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات آئیں، ہمارے سامنے علماء کی جو ہے تفاسیر آئیں، احادیث کی تشریحات آئیں، تاریخوں کی کتابیں آئیں، علماء کے مواعظ اور جو ہے ان کی تقریریں آئیں، بے شمار کتابوں کے ذریعے، ریکارڈنگ کے ذریعے، جس طریقے سے بھی۔ اب جتنی ہدایت کی باتیں جس کے سامنے آتی جاتی ہیں وہ اتنی ہدایت کو فالو کرنا ضروری ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ ان پروگراموں کے ذریعے سے، اور یہ چینل اور اس قسم کے جو اور چینلز ہیں ان کے ذریعے سے، اور مساجد، مکاتب اور دارالعلوم جو ہے اور یونیورسٹیز کے ذریعے کتنی علمی باتیں آپ کے سامنے آتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ باتیں پہنچا کر کے جو ہے آپ کو وہ مواقع دے رہا ہے کہ آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوں، آپ جو ہے پروردگار کی رہنمائی میں آ جائیں، پروردگار کے آغوش میں آ جائیں آپ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قبول فرمائے، ہمارے اور آپ کے لیے رشد و ہدایت کو جو ہے پانا اور اس کو برقرار رکھنا یہ آسان فرمائے، اور قرآن کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا آسان فرمائے۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا انشاءاللہ، اور ویکینڈ پر بھی جو ہے رات کو 9 بجے سے 10:30 بجے تک کے یہ ٹرانسمیشن تفصیل کے ساتھ جو ہے جو تفصیل کے پروگرام پہلے ہوئے ہیں وہ ویکینڈ پر بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ تو جو ہے آنے والے ویکینڈ پر رات کو 9 سے 10:30 تک، اور جو ہے اگلے دن صبح 9 سے 10:30 تک اس پروگرام کو دیکھنا نہ بھولیے گا۔ فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔